تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے گلزار دبستہ حصہ دوم کا سبق نمبر 14 پیش کر رہے ہیں اور حکایت نمبر 52 پیش کر رہے ہیں۔ پنجہ و دوم حکایت نمبر 52 ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بیان کر رہے ہیں سوار حکایت پنجہ و دوم، 52ویں حکایت سوار در شہر رفت۔ سوار ایک سوار، در معنی میں، شہر کسی شہر میں، رفت رفتن مصدر جانا گیا۔ سوار ایک سوار، در شہر کسی شہر میں، رفت گیا، ایک سوار کسی شہر میں گیا۔ شنید کہ ای جا دزدہ بسیارند، شنید اس نے سنا، کہ ای معنی اس، جا معنی جگہ، دزدہ دزدگی جمع چور، بسیار معنی بہت، اند معنی ہیں۔ اس نے سنا کہ اس جگہ چور بہت زیادہ ہیں۔ وقت شب سائیں را گفت، وقت شب رات کے وقت، سائیں را معنی کو، گفت اس نے کہا۔ وقت شب رات کے وقت سائیں کو اس نے کہا کہ تو بخسب، خفتن مصدر سے سونا کے معنی میں، تو بخسب تو سو جا، من بیدار خواہم ماند، میں بیدار رہتا ہوں، من مانے میں، بیدار خواہم ماند میں بیدار رہتا ہوں۔ زیرا کہ مرا بر تو اعتماد نیست، زیرا کہ اس لیے کہ، کیونکہ مجھے، مرا مجھ کو، بر مانے پر، تو مانے تجھ پر، اعتماد بھروسہ، نیست نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سائیں گفت، سائیں نے کہا، اے خداوند، اے آقا، ای چے سخن است، ای مانے یہ، چے مانے کیا، سخن مانے بات، است مانے ہے۔ اے آقا، ای چے یہ کیا بات ہے، نمی پسندم میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ من در خواب باشم، من مانے میں، در خواب باشم کہ میں خواب میں چلا جاؤں، مراد میں سو جاؤں، میں خواب میں سو جاؤں، خواب مانے نیند ہوتا ہے۔ من در خواب میں سو جاؤں، و صاحب بیدار اور آقا بیدار رہیں، زنہار ای چنی نخواہم کرد، یعنی زنہار ہرگز، ای چنی اس طرح سے، نخواہم کرد میں نہیں کر سکتا، اس طرح سے میں نہیں کروں گا۔ القصہ حاصل کلام یا قصہ مختصر، صاحب او خفت، صاحب او اس کا مالک، خفت سو گیا، و بعد یک پاس مانے ایک پہر، و بعد یک پاس اور ایک پہر کے بعد بیدار گردید، بیدار ہوا۔ سائیں را گفت، سائیں کو کہا، چے می کنی، چے مانے کیا، میم کنی تو کرتا ہے، چے می کنی تو کیا کرتا ہے۔ گفت اس نے کہا، در فکر ہستم، میں ایک فکر میں ہوں کہ خدا زمین را بر آب چگونا گسترد، خدا نے زمین را مانے کو، بر مانے پر، آب مانے پانی، چگونا مانے کس طرح، گسترد مانے بچھایا، یعنی میں فکر میں ہوں کہ خدا نے زمین کو پانی پر کس طرح بچھایا۔ گفت اس نے کہا، می ترسم، ترسیدن مصدر ڈرنا، می ترسم یعنی آقا نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ دزدہ آئند، کہ چور آ جائیں، و ترا خبر نہ شد اور تجھے خبر نہ ہو۔ گفت اس نے کہا یعنی سائی نے کہا، اے خداوند، اے آقا، خاطر جمع دارید، اس کا پورے کا معنی ہوگا
خاطر جمع دارید یعنی آپ اطمینان رکھیے، خبردار ہستم میں خبردار رہوں گا، میں خبردار رہوں گا، سوار باز خفت، سوار من سوار، باز من پھر، خفت من سو گیا، سوار پھر سو گیا، و بنصف شب بیدار شد، اور آدھی رات کو بیدار شد، بیدار ہوا، وہ پرسید اور پوچھا، اے سائیں چنا می چے می کنی، تو کیا کرتا ہے؟ گفت اس نے کہا، در فکر ہستم میں ایک فکر میں ہوں کہ خدا چگونا آسمان را بے ستون استادہ کرد، خدا نے چگونا کس طرح سے آسمان رامن کو بے ستون بغیر ستون کے بغیر کھمبے کے استادہ کرد کھڑا کر دیا، کہ میں فکر میں ہوں کہ خدا نے کس طرح سے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ گفت آقا نے کہا، در فکر تو می ترسم، در فکر تو تیری فکر میں، می ترسم میں ڈرتا ہوں کہ مبادہ کہ ایسا نہ ہو یا خدا ایسا نہ کرے کہ دزدہ بیایند آمدن مصدر آنا، کہ چور آ جائیں، وہ اسب را با برند، بردن مصدر سے برند، اور اسب گھوڑے رامن کو بابرند لے جائیں، اور گھوڑے کو لے جائیں، اگر خفتن می خواہی، اگر خفتن سونا، می خواہی تو چاہتا ہے، بخسپ سو جا، اگر تو سونا چاہتا ہے تو سو جا، بخسپ ہو جا، من بیدار خواہم ماند، یعنی آقا نے اس سے کہا کہ اس طرح کی فکریں کر رہا ہے تو اگر تو سونا چاہتا ہے تو سو جا، من بیدار میں خواہم ماند، میں بیدار رہتا ہوں۔ گفت سائی نے کہا، مرا خواب نمی آیت، مرا خواب مرا من مجھ کو خواب نمی آیت، نیند نہیں آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، سوار خفت سوار سو گیا، وہ چوں ساعتے اور جب تھوڑی دیر، شاتے شب باقی مان، جب تھوڑی سی یعنی کچھ رات کا کچھ وقت باقی مانند باقی رہ گیا، بیدار شد تو بیدار ہوا، سائیں را پرسید سائیں کو پوچھا، چے می کنی تو کیا کرتا ہے؟ گفت اس نے کہا، در فکر ہستم میں فکر میں ہوں، اب میں اس فکر میں ہوں کہ اسب را دزد بردہ است، کہ اس فکر میں ہوں کہ چور، اسب مانے گھوڑا، را مانے کو کہ گھوڑے کو، دزد برداست چور لے گیا ہے، فردا مانے کل، زین را من برسر خواہم، اب چور جو ہے گھوڑے کو چور لے گیا ہے، کل جو ہے زین کو بر من پرسم، کل زین کو من میں برسر سر پر خواہم داشت میں سر پر رکھوں گا، یا صاحب یعنی چور جو ہیں وہ گھوڑے کو لے گئے ہیں لیکن کل زین کو میں سر پر رکھوں گا یا صاحب رکھیں گے۔ اس کے بعد حکایت پنجہ و سوم 53ویں حکایت پیش کر رہے ہیں۔ حکایت یہ ہے کہ دانش مند 1000 روپیہ عطار را سپرد، دانش مند ایک عقل مند نے 1000 روپیہ 1000 روپے عطار کسی عطر بیچنے والے کو سپرد، رامن کو سپردن مصدر سونپنا، سپرد کیے، ایک عقل مند نے 1000 روپے کسی عطر بیچنے والے کو سپرد کیے، وبا سفر رفت اور سفر پر، رفتن مصدر جانا، رفت اور سفر پر چلا گیا، بعد مدت از سفر باز آمد، بعد مدت ایک مدت کے بعد از سفر سفر سے، باز آمد واپس آیا، ایک مدت کے بعد سفر سے واپس آیا، وہ روپیہ خود از عطار خواست، روپیہ خود اور اپنا روپیہ از عطار سے یعنی عطر فروش سے، خواست چاہا مانگا، اور اپنا روپیہ عطر فروش سے مانگا، عطار گفت، عطر فروش نے کہا، دروغ می گوئی، دروغ مانے جھوٹ، می گوئی تو کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، مرا نہ سپردائی، مرا مانے مجھ کو، نہ مانے نہیں، سپردائی تو نے نہیں سونپا ہے، مجھے 1000 روپیہ تو نے نہیں دیا ہے، دانش مند بہو در آویخت، اس کا معنی کریں گے دانش مند عقل مند نے بہو اس سے، در آویخت، آویختن مصدر ہوتا ہے لٹکنا، لیکن یہاں کریں گے عقل مند بہو اس سے چمٹ گیا یا الجھ گیا، عقل مند اس سے الجھ گیا چمٹ گیا، مردما جمع شدند لوگ جمع ہو گئے، وہ دانش مند را تکذیب کردند، دانش مند اور عقل مند کو تکذیب کردند جھوٹا قرار دیا،
اور عقل مند کو جھوٹا قرار دیا۔ و گفتند اور لوگوں نے کہا این عطار بسیار دیانت دار است، این عطار یہ عطر بیچنے والا، یہ عطار بسیار مانے بہت دیانت دار است، بہت امانت دار ہے۔ تم نے 1000 روپے ان کو نہیں دیے ہیں، یہ عطر بیچنے والا یہ عطار بہت امانت دار ہے۔ گاہے خیانت نہ کردائی، گاہے مانے کبھی بھی خیانت نہ کردائی نہیں کیے، کبھی بھی خیانت نہیں کیے۔ اگر بئی مناقشہ خواہی کرد، اگر با مانے سے، ای مانے اس کے ساتھ، مناقشہ جھگڑا، خواہی کرد تم کرو گے، اگر اس کے ساتھ تم جھگڑا کرو گے، سزا خواہی یافت تو سزا تم پاؤ گے، خواہی خاصتاً مطلب چاہنا، یافت پاؤ گے یعنی سزا تم پاؤ گے۔ اگر تم اس امین کے ساتھ، عطر فروش کے ساتھ تم اگر جھگڑا کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ دانش مند ناچار شد، دانش مند مجبور ہو گیا۔ وہ احوال بر کاغذ، احوال مانے تمام حالتیں، بر مانے پر، کاغذ پر نوشت لکھ دیں، اور تمام حالتیں، تمام احوال کاغذ پر لکھے۔ وہ بادشاہ را نمود، اور بادشاہ کو دکھایا، نمودن مظہر دکھانا، رامان کو بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ فرمود، بادشاہ نے حکم دیا، برو تو جاؤ۔ نزد دکان عطار سہ روز بنشین، نزد دکان عطار، عطار کی دکان کے قریب، نزد مانے قریب، عطار کی دکان کے قریب، سہ روز 3 دن، بنشی بیٹھو، یعنی عطار کی دکان کے پاس 3 روز بیٹھو۔ و او را ہیچ مگو، او مانے اس، را مانے کو، ہیچ مانے کچھ بھی، مگو مت کہو، اور اسے کچھ بھی مت کہنا۔ 4 روز آ طرف خواہم رفت، 4 روز چوتھے دن، آ طرف اس جانب، خواہم رفت میں آؤں گا، چوتھے دن اس طرف میں آؤں گا، ترا سلام خواہت کر، تمہیں سلام کروں گا، سوائے جواب سلام ہیچ بامن مگو، سوائے جواب سلام، سلام کے جواب کے سوا، ہیچ مانے کچھ بھی، بامن مجھ سے، مگو مت کہنا، میں چوتھے روز اس طرف آؤں گا اور تجھے سلام کروں گا، اور مجھ سے سلام کے جواب کے سوا کچھ مت کہنا۔ چوں از آ جا بروم، چوں مانے جب، از آ اس جگہ، بروم میں پہنچوں، نقد خود را از تار بخواں، جب ازاں اس جگہ، بروم میں جاؤں، نقد خود اپنی قیمت، جب میں اس جگہ سے چلا جاؤں، چوں مانے جب، ازاں اس جگہ سے، بروم میں چلا جاؤں، نقد خود اپنے مال، عطار بخواں عطار سے مانگنا۔ آنچے او گوید، آنچے اس، آ مانے وہ، چے او اس وقت وہ، گوید جو کہے، اس وقت جو وہ کہے گا، مرا خبر کن مجھے خبر کر دینا۔ دانش مند موافق حکم بادشاہ بر دکان عطار نشست، دانش مند موافق من مطابق حکم بادشاہ، دانش مند بادشاہ کے حکم کے مطابق بر دکان عطار، عطار کی دکان پر نشست بیٹھ گیا، دانش مند بادشاہ کے حکم کے مطابق عطار کی دکان پر بیٹھ گیا۔ روز چہارم بادشاہ حشمت بسیار آ طرف رفت، روز چہارم چوتھے دن بادشاہ بحشمت، حشمت مانے نوکر و چاکر، بسیار مانے بہت، چوتھے دن بادشاہ بہت سارے نوکر و چاکر کے ساتھ، آ طرف اس جانب، رفت گیا، چوتھے دن بادشاہ بہت سارے نوکر و چاکر کے ساتھ اس طرف گیا۔ چوں دانش مند را دید، چوں مانے جب، دانش مند عقل مند کو، را مانے کو، دید مانے دیکھا، جب عقل مند کو دیکھا، اسپ را استادہ کرد، اسپ مانے گھوڑا، را مانے کو، استادہ کردہ کھڑا کیا، تو گھوڑے کو بادشاہ نے کھڑا کیا۔ وہ بر دانش مند سلام خواند، بر مانے پر، دانش مند سلام خواند اور دانش مند کو سلام کیا۔ دانش مند جواب سلام گفت، دانش مند نے سلام کا جواب دیا۔ بادشاہ فرمود، بادشاہ نے حکم دیا، اے برادر، اے بھائی، گاہے نزد من، گاہے مانے کبھی، نزد من میرے نزدیک، میرے قریب، نمی آئی تم نہیں آتے ہو، کبھی بھی تم میرے پاس نہیں آتے، وہ ہیچے احوال خود، اور کچھ بھی اپنے حالات، بامن مجھ سے، نمی گوئی تم نہیں کہتے ہو، کبھی بھی تم میرے پاس نہیں آتے اور کچھ بھی اپنے حالات مجھ سے نہیں کہتے۔ دانش مند اندک سر جنباند،
دانش مند نے اندک مانے تھوڑا سا، سر مانے سر، جنبانیدن مصدر ہلانا، عقل مند نے تھوڑا سا سر ہلایا، و دیگر ہیچ نہ گفت، اور دوسری کچھ بات نہیں کہی۔ عطار ای ہما دید، عطار نے ای ہما ان تمام کو دیکھ لیا، ومی ترسید، اور ڈر گیا۔ چوں بادشاہ رفت، چوں مانے جب بادشاہ رفت، بادشاہ چلا گیا۔ عطار دانش مند را گفت، عطار نے عقل مند کو کہا، ہرگاہ نقد مرا سپردی و کجا بودم، ہرگاہ جس جگہ، جب وہ چلا گیا تو کہا کہ جس جگہ نقد پیسے مرا مجھ کو سپردی، تم نے سپرد کیے تھے، کجا بودم تو میں کہاں تھا، وہ جگہ جہاں تم نے مجھے پیسے سپرد کر دیے تھے، کجا کہاں، بودم میں تھا، وہ قدام شخص، اور کون سا شخص، نزد من میرے قریب، حاضر بود، حاضر تھا۔ یعنی جس جگہ تم نے مجھے پیسے سپرد کیے تھے تو میں کہاں تھا اور کون سا شخص میرے قریب حاضر تھا۔ بعض بگو، بعض مانے پھر سے، بگو تم کہو، شاید فراموش کردہ باشم، شاید کہ میں بھول گیا ہوں۔ دانش مند، عقل مند نے ہما احوال، تمام حالتیں، بعض گفت، پھر سے کہہ دیں۔ عطار گفت، عطار نے کہا، راست می گوئی، تم سچ کہتے ہو، حالہ مرا یاد آید، حالہ مانے اب، مرا مانے مجھ کو، یاد آید اب مجھے یاد آ گیا۔ القصہ، قصہ مختصر، 1000 روپیہ دانش مند، 1000 روپے دانش مند، را مانے کو داد دے دیے، 1000 روپے عقل مند کو دے دیے، وہ عذر بسیار نمود، اور بہت زیادہ عذر پیش کیا۔ یہ حکایت بیان کی گئی کہ ایک عقل مند نے ایک عطار کو اپنے 1000 روپے دے دیے تھے اور سفر پر چلا گیا تھا۔ سفر پہ جب واپس آنے کے بعد اس نے 1000 روپے مانگے تو اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے اور تم نے مجھے نہیں دیے تھے۔ لوگوں نے بھی اسے جھٹلایا۔ اب اس نے یہ کیا کہ اپنی ساری حالتیں کاغذ پر لکھیں اور بادشاہ کو دکھا دیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو تو 3 روز تک تم وہاں اس کی دکان پہ جا کر بیٹھو، اور چوتھے دن میں وہاں آؤں گا اور میں تمہیں سلام کروں گا، تم مجھے صرف سلام کا جواب دینا اور کچھ نہ میں کہنا، پھر میں کہوں گا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو۔ چنانچہ بادشاہ آیا اور آنے کے بعد اسے سلام کیا اور اس نے پوچھا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتے اور کوئی اپنی حالت بیان کیوں نہیں کرتے۔ بادشاہ کی یہ ساری نقل و حرکت کو عطار نے دیکھ لیا کہ بادشاہ اس آدمی سے کلام کر رہا ہے، چنانچہ وہ ڈر گیا اور اس نے اب اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اے بتاؤ، تم نے مجھے 1000 روپے کہاں دیے تھے اور کون میرے پاس حاضر تھا۔ اس نے ساری حالت بیان کر دی تو عطار نے کہہ دیا ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے مجھے 1000 روپے دیے تھے، اور اس طرح سے عقل مندی سے بادشاہ نے اس کو 1000 روپے اس کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ حکایت نمبر 52 اور 53 تھی، اور صفحہ نمبر 38، 29، 39 تھا مجلس برکات کی کتاب کا گزار دبستہ حصہ دوم کا لیسن نمبر 14 آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں۔